آج ہم ایک ایسے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں جو بہت سے خاندانوں کے لیے اہم ہو سکتا ہے، جی۔ خاص طور پر جہاں گود لینے کا معاملہ ہو۔ ہمارے پاس ایک صورتحال ہے جس میں ایک شخص کے بیٹے کو ان کی بہن اور بہنوئی نے گود لیا ہے۔ اچھا۔ اب ہوا یہ کہ نکاح کے وقت سوال اٹھا کہ نکاح نامے میں والد کے طور پر نام کس کا لکھا جائے؟ حیاتیاتی والد کا یا پھر گود لینے والے والد کا؟ بالکل، اور قاضی صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں، گود لینے والے والد یعنی بہنوئی کا نام آئے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں شرعی رہنمائی کیا کہتی ہے۔ یہ واقعی ایک حساس معاملہ ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس جو شرعی جواب یعنی فتویٰ موجود ہے وہ اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اچھا، کیا کہتا ہے فتویٰ؟ دیکھیں، اس فتوے میں بہت صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری کاغذات، خاص طور پر نکاح نامہ، اس میں ولدیت کے خانے میں صرف اور صرف حیاتیاتی والد کا نام لکھنا یہ شرعاً ضروری ہے۔ صرف حیاتیاتی والد کا مطلب گود لینے والے والد کا نام نہیں آ سکتا؟ بالکل بھی؟ جی بالکل نہیں۔ فتوے کے مطابق کسی بچے کے نسب کو جان بوجھ کر، یہ اہم ہے، جان بوجھ کر اس کے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ شرعاً حرام ہے، سخت منع ہے۔ حرام؟ جی، لہٰذا اس کیس میں جو قاضی صاحب اصرار کر رہے تھے کہ بہنوئی کا نام لکھا جائے، وہ بات شرعی طور پر درست نہیں تھی۔ تو نکاح نامے میں اصل والد یعنی سوال پوچھنے والے صاحب کا نام ہی آنا چاہیے تھا؟ بالکل، حیاتیاتی والد کا نام ہی لکھنا ضروری ہے، بہنوئی کا نام لکھنا جائز نہیں۔ یہ تو بہت ہی واضح اور سخت حکم ہے۔ یقیناً اس کی کوئی ٹھوس بنیاد قرآن و حدیث میں ہوگی، ہے نا؟ جی بالکل، اس فتوے میں قرآن کریم کا حوالہ دیا گیا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5۔ اچھا، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لے پالکوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے، یعنی اصل والد کی طرف نسبت کرنا ہی انصاف ہے۔ اسستن عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات۔ جی، اور آیت آگے کہتی ہے کہ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی کہ بھول چوک میں گناہ نہیں، لیکن اگر دل کے ارادے سے جان بوجھ کر غلط نسبت کی جائے تو اس پر گرفت ہے۔ تو قرآن تو بالکل صاف کہہ رہا ہے کہ ولدیت میں حیاتیاتی تعلق ہی اصل ہے، انصاف یہی ہے۔ اچھا، اور حدیث شریف میں اس بارے میں کچھ؟ جی ہاں، فتویٰ میں ایک بہت مشہور اور سخت حدیث کا بھی حوالہ ہے۔ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے حقیقی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، مطلب یہ کہے کہ فلاں میرا باپ ہے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر، جنت حرام! یہ تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی دنیاوی کاغذات کی غلطی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا تعلق ایمان اور آخرت سے ہے۔ یہ اس عمل کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو گویا قرآن اور سنت دونوں میں نسب کی حفاظت اور سچائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ معاملہ دیکھیں، قانونی اور مذہبی دستاویزات میں حیاتیاتی نسب کی سچائی اور اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ نام صرف اصل والد کا ہی آئے گا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر میں کہوں تو یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں، قانونی ہوں یا سرکاری دستاویزات، خاص طور پہ نکاح نامہ، بچے کی بلدیت میں ہمیشہ اس کے حیاتیاتی والد کا نام ہی لکھنا لازم ہے۔ جی، اور جان بوجھ کر کسی اور کا نام لکھنا شرعاً ممنوع ہے، بلکہ حرام ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ بات گود لینے کے عمل سے جو سماجی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو بھی سامنے لاتی ہے۔ کیسے؟ مطلب ایک طرف تو یہ قانونی اور شرعی تقاضے ہیں جو حیاتیاتی سچائی پر زور دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ سماجی اور جذباتی رشتے ہیں جو گود لینے سے بنتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہمیں سوچنا چاہیے۔ جی، کہ ٹھیک ہے، شرعی اور قانونی طور پر حیاتیاتی والد کی شناخت ضروری ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں گود لینے والے والدین اور بچے کے درمیان جو محبت بھرا تعلق ہے، اس کو کیسے نبھایا جائے؟ ہاں، یہ ایک چیلنج ہے۔ مطلب کیسے یہ توازن رکھا جائے کہ بچے کو اپنی اصل شناخت کا بھی علم رہے، وہ مجرور نہ ہو، اور ساتھ ہی جو پرورش کرنے والے ہیں
ان کا پیار، ان کا احترام، وہ رشتہ بھی مضبوطی سے قائم رہے۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے، اور اس پر معاشرے کو، خاندانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو عملی طور پر کیسے ممکن بنایا جائے۔ بالکل، ایک اہم نقطہ ہے یہ آئندہ سوچ بچار کے لیے۔